اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میسیج ہے، پیغام ہے، اور یہ میرے خیال سے ہر دور کی ضرورت رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، دل کو لبھاتا ہے کلام خطیب، دل کو لبھاتا ہے کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ ایک خطیب کا جو تقریر ہے اچھی لگتی ہے، مگر وہی خطیب دل کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، دل والا علم کیا ہے واقف نہیں ہے، تصفیہ قلب کو نہیں جانتا، قلب صنوبری کیا ہے، قلب سلیم کیا ہے، قلب منیب کیا ہے، قلب شہید کیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس چیز کو نہیں جانتا۔ وہ صرف ظاہری طور پر بلند آواز کر کے تقریر کرنا جانتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، آرگومنٹس کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، دلیلیں دیتا ہے۔ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، زیر زبر کے فرق میں پھنس گئے، شد مد کے فرق میں پھنس گئے، اصل حقیقت سے غافل ہو گئے۔ جو دل کی تعلیم تھی، جو شوق کی تعلیم تھی، جو کیف کی تعلیم تھی، جو لذت کی تعلیم تھی، تصفیہ قلب کی تعلیم تھی، دل کو صاف کرنے کی تعلیم تھی، وسوسوں سے پاک کرنے کی تعلیم تھی، اس چیز سے غافل ہو گئے، صرف الفاظوں پہ زور دیا ہے۔ اس کے بارے میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان نے، ایک بندے نے اعتراض کیا کہ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی کرت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے جو واقعہ، جب کرت پر اعتراض کیا گیا حضرت بلال حبشی پہ، تو سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوا جب تک حضرت بلال حبشی نے دوبارہ اسی الفاظ میں اذان نہ دی، کیونکہ قدر قلب اور نیت کی ہے۔ ظاہری الفاظ کے درست کرنے سے اتنے کام نہیں بننا جتنا قلب اور نیت کو صاف کرنے سے کام بننا ہے۔ جب بندے نے اعتراض کیا کہ اس کی کرت ٹھیک نہیں، تو شاہ شمس کو امامت سے ہٹا دیا گیا۔ وہی معترض تھا جس نے اعتراض کیا تھا، جنگل میں جا رہا ہے، شیر آ گیا ہے، جب شیر آیا ہے تو اس کے خوف اور ڈر سے درخت پہ چڑھ گیا، شیر نیچے بیٹھ گیا، جب اترے گا تو دیکھیں گے، کھائیں گے۔ اسی اثناء میں شاہ شمس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی اعتراض کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، کرت پر اعتراض کرنے والا، نیچے شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس شیر کو کہا کہ اٹھو چلے جاؤ، نہیں اٹھا۔ آپ نے دم اٹھائی اور اس کو کک لگائی اور فرمایا اللہ کے کتے دفع ہو جا۔ جب وہ شیر دم ہلاتا ہوا چلا جاتا ہے، وہ نیچے اترتا ہے کہ حضرت یہ کیا تھا؟ شیر نے آپ کا کہنا کیسے مانا؟ تو شاہ شمس نے فرمایا جاؤ اپنی لغت ٹھیک کرو، جاؤ اپنی کرت ٹھیک کرو، اپنے الفاظ ٹھیک کرو۔ یعنی کہ اصل جو تعلیم ہے وہ دل کی ہے۔ اور اس کے لیے اقبال نے کہا، بے عشق علم استا ہوتیاں، بغیر عشق کے، بغیر دل کی تعلیم کے، بغیر تصفیہ قلب کے، بغیر خودی کے زندہ ہوئے، بغیر مردہ دل کے، اور یعنی کہ مردہ دل کے ساتھ یا دل کو زندہ کیے بغیر آپ کا سارا علم فتنہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ہی آپ کو اصل زندگی کی راہ بتاتا ہے۔ بے عشق علم استا ہوتیاں، علم با عشق است لا ہوتیاں۔ اگر علم کے ساتھ عشق ہے تو وہ لاہوت لا مکان تک آپ ڈیرے لگا سکتے ہو اور معرفت بھی حاصل کر سکتے ہو۔ تو اصل جو چیز ہے لذت شوق ہے، اصل جو چیز ہے وہ دل کی تعلیم ہے، اصل جو چیز ہے وہ دل کا زندہ ہونا ہے، اصل جو چیز ہے وہ تصفیہ قلب ہے، اصل جو چیز ہے وہ دل کا کنیکشن رب کی ذات سے جوڑنا ہے،
اگر یہ کام نہیں ہوا، آپ نے ساری کتابیں پڑھ لیں، پھر بھی رب نہیں ملے گا، زندگی نہیں ملے گی، زندگی کی حقیقت نہیں ملے گی۔ چاہتے ہیں زندگی کی حقیقت سے واقف ہو جائیں؟ اگر آپ کے پاس ظاہری علم ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جب تک دل والا علم نہیں ملے گا، حقیقی زندگی سے واقف نہیں ہوں گے۔ دل کا انتخاب کریں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکن محسوس کرنی ہے، اور ساتھ میں پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، اور دل پر تصور کرنا ہے ہر وقت کہ دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور کچھ دن کے بعد دل سے اللہ اللہ کی صدا آئے گی۔ جب یہ لذت شوق عطا ہوا تو علم بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ دل کی تعلیم، یہ لذت شوق عطا نہ ہوئی تو پھر آپ کو علم فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ طاغوتی بن جاتا ہے۔ آنکھیں بند کریں، زندگی کی حقیقت سے واقف ہونے کے لیے دل کا انتخاب کریں، اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ